ناول پہ یوسف خان صاحب کا مختصر مقالہ ہے۔ ناول کیا؟ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، ناویلا سے ماخوذ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی انوکھا، نرالا اور عجیب چیز کے ہیں۔ یہ لفظ پہلے کہانیوں اور خبروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں اسے وسیع معنوں میں استعمال کیا جانے لگا۔ اصطلاح میں ناول دراصل وہ نثری قصہ ہے جس میں ایک خاص نقطۂ نظر کے تحت زندگی کے واقعات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ ابواللیث صدیقی کے نزدیک ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولات و واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ ناول میں فلسفہ حیات کی جھلک ہوتی ہے اور ہر ناول ایک نئے ذہنی سفر کا آغاز اور فطرت انسانی سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ناول کے لیے پختہ شعور اور عمدہ ذوق کی ضرورت ہے۔ بقول ایک نقاد کے یہ حکیمانہ اور فلسفیانہ کام ہے۔ ناول اور افسانے میں فرق۔ ناول اور افسانے میں فرق ہے۔ بعض لوگ غلطی سے داستان، ناول اور افسانے کو ایک ہی چیز بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں داستان کو مختصر کر دینے سے ناول یا افسانہ بن جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی تکنیک اور خصوصیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ناول کا کینوس وسیع ہے جبکہ افسانے کا محدود۔ افسانہ ایک پہلو اور ناول کئی پہلوؤں پر بحث کرتا ہے۔ افسانہ سمٹ کر ایک نقطے پر آ جاتا ہے، ناول کا نقطے سے دائرے میں پھیلنے کا انداز ہوتا ہے۔ ناول اور داستان میں فرق۔ ناول اور داستان میں بھی فرق ہے۔ داستان مافوق الفطرت عناصر کا ذکر ہوتا ہے، اس کی فضا رنگین اور دیو مالائی ہوتی ہے، جبکہ ناول میں انسانی فضا، انسانی زندگی اور انسانی ماحول ہوتا ہے۔ داستان بغیر پلاٹ کے بھی ہو سکتی ہے مگر ناول کا باقاعدہ پلاٹ ہوتا ہے۔ داستان کے کرداروں میں مافوق الفطرت کردار بھی ہوتے ہیں جبکہ ناول میں صرف انسانی کردار ہوتے ہیں۔ داستان میں تخیل کی جولانی سے سحر کی فضا پیدا کی جاتی ہے جبکہ ناول میں فطری فضا برقرار رکھی جاتی ہے۔ داستان کی زبان رنگین، مشکل اور بعض اوقات مصنوعی ہوتی ہے جبکہ ناول کی زبان عام فہم اور سادہ ہوتی ہے۔ ناولوں کی اقسام۔ ناول کی چھوٹی موٹی کئی اقسام ہیں جن میں سے چند مشہور اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اصلاحی ناول۔ اس قسم کے ناول میں اصلاحی پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں میراث العروس، بنات النعش اصلاحی ناول ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا ناول سورۃ الخیال 3 جلد اور ناول افیونی اصلاحی پہلو رکھتے ہیں۔ تاریخی ناول۔ اس قسم کے ناولوں میں تاریخ کے کسی دور کو پس منظر کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اردو میں عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول لکھنے کی طرح ڈالی۔ شرر نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کا احساس دلایا۔ شرر کے ناولوں میں ملک العزیز، ورجلینہ، فردوس بریں تاریخی ناول ہیں۔ حکیم محمد علی طیب کے ناول جعفر و عباسیہ، خضر خان، دیوار الوری تاریخی نوعیت کے ہیں۔ امراء علی کا رزم بزم تاریخی ناول ہے۔ موجودہ دور میں نسیم حجازی سب سے بڑے تاریخی ناول نویس ہیں۔ جاسوسی ناول۔ اس قسم کے ناولوں میں تجسس اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ڈرامائی ناول۔ اس قسم کے ناولوں میں ڈرامائی عنصر پایا جاتا ہے۔ بعض ناولوں کو ڈرامائی تشکیل دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ رومانی ناول۔ کشن پرشاد کول کا ناول شیامہ، عباس حسینی کا ناول سر سید احمد پاشا یا کاف کی پری رومانی ناول ہیں۔ قاضی عبدالغفار کے 2 ناول لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری رومان سے بھرپور ہیں۔ فراق گورکھپوری کا ناولٹ سیراب بھی اسی ضمن میں لیا جا سکتا ہے۔ سوانحی ناول۔ مرزا ہادی رسوا نے افشائے راز، امراؤ جان ادا، زاد شریف اور شریف زادہ 4 ناول لکھے۔ آخری ناول اختری بیگم لکھا۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت امراؤ جان ادا نے پائی۔ سیاسی ناول۔ مرزا عباس حسن ہوش نے جو ناول لکھے ہیں ان میں سیاسی رنگ جھلکتا ہے۔ افسانہ نادر جہاں اور ربط و ضبط ان کے 2 ناول ہیں۔ کرداری ناول۔ کہانی ایک مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے اور سارا تانا بانا ایک مخصوص فرد کے گرد بنایا جاتا ہے۔ نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح اور ابن الوقت کرداری ناول ہیں۔ مہماتی ناول۔ ایسے ناول جو قارئین کو نئی دنیا کی سیر کرواتے ہیں۔ واقعاتی ناول۔ ایسے ناول جس میں کئی قصے اور کئی کردار ہوتے ہیں، ایسے ناولوں کا پلاٹ ڈھیلا ہوتا ہے۔ نظریاتی ناول۔ کسی خاص نقطہ نظر یا نظریہ حیات کو مد نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں۔ ناول کے اجزائے ترکیبی۔ کہانی۔
کہانی یا قصہ ناول کا اہم عنصر ہوتا ہے بقول ایم فوسٹر، ناول قصہ ناول کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی ناول بھی قصے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ناول کا قصہ عام زندگی کا قصہ ہونا چاہیے۔ بقول سلام سندھیلوی، ناول حیات کی تصویر بھی ہے اور تفسیر بھی۔ ناول میں انسانی جذبات کی عکاسی ہو اور سماجی مسائل کا حل پیش کر رہا ہو۔ مقصدی اور اصلاحی ہونے کے علاوہ تفریح کا باعث ہو، کردار نگاری اور مزاح نگاری سے آراستہ ہو۔ ناول کا قصہ عام زندگی کا قصہ ہو۔ پلاٹ، ناول میں پلاٹ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قصے کی تنظیم پلاٹ کہلاتی ہے۔ ایک اچھے ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پلاٹ مربوط ہونا چاہیے۔ پلاٹ کا تعلق امیر طبقے سے ہو یا غریب طبقے سے، ماضی سے ہو یا حال سے، اس میں زندگی کا پرتو ضرور ہو۔ المیہ ہو یا تربیہ، زندگی کے مسائل حل کر سکتا ہو اور تعمیری صلاحیت کا حامل ہو۔ پلاٹ ناول کا فن تعمیر ہے۔ پلاٹ اور کہانی کا فرق ظاہر کرتے ہوئے سید عابد علی عابد رقم طراز ہیں۔ کہانی اور پلاٹ میں بڑا فرق ہے۔ کہانی دراصل قصے کے ان اجزاء کا نام ہے جو بنیادی ہیں اور جن سے پلاٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ کہانی خاکہ ہے، پلاٹ نقش رنگی ہے۔ پلاٹ کے بارے میں محمد احسن فاروقی کا خیال ہے، پلاٹ میں قصہ نہایت سلیقے کے ساتھ ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ واقعات یا حرکات نفس قصے سے کم تعلق رکھتے ہیں، یک لخت چھانٹ دینا چاہیے۔ پلاٹ بنانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بت تراش کچھ خاص فنی قاعدوں کے موافق کسی پتھر کی سل کو تراش کر ایک خوشنما بت بنائے، مگر خوبی یہ ہے کہ اس میں بناوٹ کا اثر نہ ہو۔ پلاٹ ڈھیلا بھی ہوتا ہے اور مربوط بھی۔ امراؤ جان اعلیٰ کا پلاٹ مربوط ہے۔ کردار نگاری، ناول میں افراد قصہ کو کردار کہا جاتا ہے۔ ناول کے کردار عام انسانی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناول کی کامیابی کا انحصار انسانی مطالعہ اور اس کے کرداروں پر ہے۔ مکمل کردار زندگی کا صحیح ترجمان ہے۔ بقول احسن فاروقی، مکمل کردار انہی کو کہا جاتا ہے جو متعدد انسانی خصوصیات رکھتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انفرادی خصوصیات بھی۔ ناول نگار کے ہاتھ میں مصور کا قلم ہونا چاہیے تاکہ وہ کرداروں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کر سکے۔ وہ کرداروں کی خامیاں اور خوبیاں دونوں سامنے لائے اور ان کا تجزیہ کرے۔ کرداروں کے سلسلے میں سادہ اور مکمل بحث بہت عام ہے۔ جب ناول نگار کا مقصد اخلاق یا سبق آموزی ہو تو وہ سادہ کردار تخلیق کرتا ہے۔ اگر کوئی فنکار فنکاری دکھانا چاہے تو مکمل کردار تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرو کا کردار مرکزی ہوتا ہے، باقی ذیلی کردار ہوتے ہیں۔ مکالمہ، مکالمہ ناول کا ایک ضروری حصہ ہے جو قصے کے ارتقاء میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مکالمے کے ذریعے کرداروں کی شخصیت کے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں۔ ناول کی کامیابی کا انحصار اچھے مکالموں پر ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہو۔ مکالمہ کردار کی عمر، جنس، تعلیم، مزاج کے مطابق ہو اور اس کا انداز نظر فطری ہو۔ مکالمہ دلچسپ موضوع اور برمحل ہو۔ کرداروں کی جذبات، احساسات اور خیالات کا صحیح ترجمان ہو۔ انسانی جذبات غم، غصہ، مسرت، طنز و مزاح، سنجیدگی سب کی عکاسی ہوتی ہو۔ جذباتی اثرات گہرے اور مستقل ہوں۔ مکالمے فطری ہوں، مصنوعی نہ ہوں۔ عکسی جذبے کے بارے میں مصنوعی ہونے کا گمان نہ ہو۔ زمان و مکان، ناول زمان و مکان کی حدود میں ترتیب پاتا ہے۔ ناول نگار اسی ماحول یا زمان و مکان اور اپنے ماحول کو پیش کرتا ہے۔ جب وہ ماحول کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے کامیابی کے ساتھ ناول میں پیش کر دیتا ہے۔ جذبات نگاری، زندگی غم، خوشی، حیرت اور غصے کے جذبات سے بھری پڑی ہے۔ زندگی کی عکاسی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ناول نگار انسانی جذبات کی عکاسی میں کامل فن ہو۔ جذباتی اثرات گہرے اور مستقل ہوں۔ کسی جذبے کے بارے میں مصنوعی ہونے کا احساس نہ ہو۔ منشی پریم چند کے نزدیک کامیاب ناول نگار وہ ہے جو اپنے قارئین کے دل میں انہی جذبات کو رونما کرے جو اس کے کرداروں میں رونما ہوں۔ قاری بھول جائے کہ وہ کوئی ناول پڑھ رہا ہے، اس کے اور قاری کے درمیان ایک روحانی یگانگت پیدا ہو جائے۔ منظر نگاری، کرداروں کی عادات اور خصائل، طرز رہائش اور ان کا ماحول منظر نگاری کے دائرے میں آتے ہیں۔ منظر نگاری چاہے سماجی ہو یا مادی، ناول کے لیے ضروری ہے۔ ماحول کی عکاسی کرداروں کے مزاج اور ان کی ذہنی کیفیت کو منظر نگاری سے ہی سامنے لایا جاتا ہے۔ منظر نگاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطری ہو۔ زبان، ناول کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ اس کی زبان عام فہم، سادہ اور سلیس ہو، عام لوگوں کی بول چال کے قریب ہو۔ مشکل، دقیق اور رنگین عبارت سے پرہیز ضروری ہے۔ زبان مصنوعی نہ ہو۔ بقول سید عابد علی عابد،
ناول نگاری ادب کی تہذیب اور تمدنی مزاج کی لطافت سے تعلق رکھتی ہے۔ فلسفہ حیات، ناول زندگی کا آئینہ ہوتا ہے بقول سید عابد علی عابد۔ ناول نگار زندگی کے سرچشموں سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی ناول زندگی کی ترجمانی کا حق ادا کرے۔ ہر ناول فلسفہ حیات کو پیش کرتا ہے۔ ناول کی کامیابی کا انحصار اس میں موجود فلسفہ حیات کی بلندی یا پستی پر ہوتا ہے۔ دراصل ناول نگار مفکر بھی ہوتا ہے اور مفسر بھی۔ وہ اپنے فلسفہ حیات کو دو طریقوں سے پیش کرتا ہے، یا تو خود اسی فلسفے کی وضاحت کر دیتا ہے، یا اپنے مواد اور کرداروں کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والے خود اس فلسفہ حیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ناول نگاری کی ابتدا۔ ناول نگاری کی ابتدا فرانس سے ہوئی۔ بالزاک نے کئی ناول لکھے، لیکن سب سے زیادہ شہرت کزن کی بیٹی اور بوڑھا گوریو کو حاصل ہوئی۔ بوڑھا گوریو بیٹیوں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی بیٹیاں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ بورڈنگ ہاؤس میں بے کسی کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اس کی بیٹیاں رقص و سرور میں مصروف رہتی ہیں، اس کی میت کو دیکھنے کو بھی نہیں جاتی۔ اس سے ناول کا ہیرو اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اسے فتح کرنے کے لیے پتھر دل انسان کی ضرورت ہے۔ وہ اس پر عمل کرتا ہے اور شہر فتح کر لیتا ہے۔ بالزاک نے واقعات کا گہرا مشاہدہ کیا ہے اور حقیقت کو قریب سے دیکھا ہے۔ فلابیئر کا مشہور و معروف ناول سلیمبو ہے، جس کے لیے مواد اس نے کئی ملکوں کی سیاحت سے حاصل کیا۔ اس نے اسلوب کو نکھارنے میں بڑی محنت کی۔ اس کے بعد اس نے مادام بواری ناول لکھا جو وہ حقیقت پسند تھا۔ اس ناول پر مقدمہ بھی چلا۔ مصنف اور ناشر کو عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ عدالت سے باعزت بری ہوا۔ مادام بواری پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ عزرا پاؤنڈ نے کہا تھا، جس نے مادام بواری کا مطالعہ نہیں کیا نہ وہ اچھی شاعری کر سکتا ہے اور نہ اچھی طرح نثر لکھ سکتا ہے۔ موپسا نے فلابیئر کی پیروی کی۔ اس کا ناول بیلیامی شاہکار ناول ہے۔ اس میں اس نے فرانس کی معاشرت کی جیتی جاگتی تصویر کھینچی ہے۔ پیرس کی مجلسی زندگی سادی اور عورت کے معاشرے کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں مردوں کا ایسا گروہ داخل ہو جاتا ہے جو دولت اور مقام حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے اور سوسائٹی میں مقام پیدا کرتا ہے۔ ترگنیف کا ناول باپ اور بیٹا عالمی شہرت یافتہ ناول ہے۔ اس ناول کا ہیرو بازوف اپنے دور کی نسل کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مذہب سمیت پرانے عقائد کو رد کر دیتا ہے۔ یہ ناول تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹالسٹائی کا ناول جنگ اور امن ایک سپاہی سے متعلق ہے۔ اس نے سپاہی کی سچی تصویر کھینچی ہے۔ ٹالسٹائی کے بارے میں ای ایم فوسٹر نے لکھا، انگریزی زبان میں ایسا کوئی ناول نگار نہیں جو ٹالسٹائی کا ہم پلہ ہو، اس لیے وہ واحد ناول نگار ہے جس نے آدمی کی زندگی کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ یہ ناول زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ میکسم گورکی کا ناول ماں عالمی شہرت کا حامل ہے۔ ناول ماں روس سے پہلے کے حالات اور جدوجہد انقلاب میں عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ناول روس میں انقلاب کا باعث بنا۔ یہ ناول عورتوں کی جدوجہد کو فوکس کرتا ہے۔ اردو میں ناول نگاری۔ اردو میں ناول نگاری یورپ سے آئی۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے عام معاشرتی زندگی کو موضوع بنایا۔ ان کے ناولوں میں ابن الوقت، فسانہ مبتلا، توبۃ النصوح اور رویائے صادقہ ہیں۔ ان کے ناولوں میں مقصدیت اس قدر نمایاں ہے کہ انہیں ناول کہنے کا جی نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ انہوں نے پند و نصائح کے دفتر موقع بے موقع کھولے ہیں۔ مذہب اور اخلاق کے لیکچر ان کے ناول سے دلچسپی کے عنصر کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ مرات العروس اور حجت الاسلام کی سخت کٹر اخلاقی دنیا سے ہم سرشار کی دنیا میں آتے ہیں۔ فسانہ آزاد لکھنؤ کی جیتی جاگتی معاشرت کا عمدہ شاہکار ہے۔ سرشار کے ہاں ہر جگہ آزادی ہے، کہے ہیں، دلچسپی اور رنگینی ہے۔ نذیر احمد جس قدر زاہد خشک ہیں، اسی قدر سرشار مست اور آزاد ہیں۔ سرشار کے فسانہ آزاد میں بے تکے پن کی حد ہو گئی ہے۔ اسے باقاعدہ ناول کہا بھی نہیں جا سکتا۔ سیر کوہستان، جام سرشار اور کامنی بھی ان کے ناول ہیں۔ ان میں فسانہ آزاد کا پرتو ملتا ہے۔ سرشار کے بعد عبدالحلیم شرر کا نام آتا ہے۔ انہوں نے 32 ناول لکھے۔ فردوس بری اور ملک العزیز ورجلینا ان کے نمائندہ اور تاریخی ناول ہیں۔ حقیقت نگاری کے باب میں شرر ناکام رہتے ہیں۔ ان کا مقصد ناول نگاری تھا۔ لفظ ناول کو انہوں نے ہی اردو ادب میں تعارف کرایا۔ شرر نے مسلمانوں کی پرانی تاریخ دوبارہ زندہ کر کے عیسائیت سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ شرر کے بعد ڈاکٹر مرزا ہادی رسوا آتے ہیں۔ اردو ادب میں اگر کسی ناول کو فنی لحاظ سے پہلا اور مکمل ناول کہہ سکتے ہیں تو وہ مرزا ہادی رسوا کا امراء جان ادا ہے۔
رسوا سائنس اور ریاضی کے آدمی تھے، اس کا اثر ان کے ناولوں پر بھی پڑا۔ امراؤ جان ادا کا کردار فنکاروں کے لیے عمدہ مثال ہے۔ ان کے ہاں پلاٹ مربوط ہے، منظم کردار نگاری ہے اور واقعیت کے لحاظ سے اس عہد کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ امراؤ جان ادا ایک طوائف کی داستان ہے جسے تہذیب کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افشائے راز اور ذات شریف بھی انہی کے ناول ہیں۔ اردو ناول نگاری میں نمایاں نام منشی پریم چند کا ہے۔ انہوں نے ہماری سماجی زندگی کے ناسوروں کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے مرہم بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے بھوک، افلاس، سماجی دباؤ اور سیاسی بے چینی کو موضوع بنایا ہے۔ پریم چند کے ناولوں میں ہم خرماؤ ہم ثواب، جلوۂ ایثار، بازار حسن، گوشۂ عافیت، نرملا، چوگان ہستی، پردہ مجاز، بیوہ، غبن، میدان عمل اور گیودان ایسے ناول ہیں جن میں معاشرے کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ ان کے ہاں تعمیر و ترتیب کی صورت موجود ہے۔ ہم خرماؤ ہم ثواب میں عقد بیوگان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ جلوۂ ایثار میں اس مرکزی کردار کا ذکر ہے جو قومی اور ملکی جذبے سے متاثر ہے۔ غبن میں انسان کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کی داستان ہے جو کھلونوں کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔ بازار حسن میں طوائف کی زندگی کو موضوع بنایا گیا، اس کا مقصد فحاشی کے اثرات سے بچانا تھا۔ گوشۂ عافیت میں مظلوم کسانوں کی معاشی بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نرملا میں بے جوڑ شادیوں کا ذکر ہے جو درد سر بن جاتی ہیں۔ چوگان ہستی میں ہندوستان کی سیاسی فضا کا ذکر ہے۔ یہ ایک زندہ جاوید ناول ہے جس میں مشینی دور کی تباہ کاریاں اور بدعنوانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پردہ مجاز تناسخ کے عقیدے پر مبنی ہے۔ بیوہ میں بیوہ کے نکاح کو اہمیت نہ دے کر زیادتی کی گئی ہے۔ میدان عمل میں سیاسی جدوجہد کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ گیودان میں کسانوں کی خستہ حالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 20ویں صدی میں راشد الخیری، پریم چند اور نیاز فتح پوری کے نام نمایاں ہیں۔ راشد الخیری مسلمان لڑکیوں کے سرسید تھے۔ عورتوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے انہوں نے بہت سے ناول لکھے۔ ان میں سیدہ کالال، جوہر قدامت، منازل السائرہ، بنت الوقت، صبح زندگی اور شام زندگی مشہور ہیں۔ ان کا اسلوب رقت امیز اور درد انگیز ہے، اس لیے وہ مصور غم بھی کہلاتے ہیں۔ نانی اشو ان کا ایک ظریفانہ کردار ہے جو کہ بہت جاندار ہے۔ ترقی پسند ناول نگاروں میں احمد علی، کرشن چندر، اپیندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی اور عزیز احمد ہیں۔ کرشن چندر ایک ایسی روایت کو لے کر آگے بڑھے جس نے حقیقت نگاری اور ترقی پسندی کی تحریک کو جنم دیا۔ شکست ان کا نمائندہ ناول ہے۔ عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر اور عزیز احمد کا ناول گریز جنسیت سے پر ہیں۔ نئی شمع روشن کرنے والوں میں عبداللہ حسین، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر اور شوکت صدیقی ہیں۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں سنسنی خیزی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پہلا ناول ہے جس میں پہلی جنگ عظیم سے لے کر تقسیم ہند تک برطانوی سامراج کی سیاسی رشتہ دوانیوں، کسان اور مزدور کے استحصال پر لکھا گیا ہے۔ احسن فروخی کا ناول شام اودھ جاگیرداری نظام کی خامیاں واضح کرتا ہے۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن ہندوستان کی تقسیم پر ہے۔ یہ پہلا کامیاب معاشرتی ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا تقسیم کے بعد ہجرت پر لکھا گیا۔ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی تقسیم کے بعد مشکلات اور زبوں حالی کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستانی ادب میں شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی ترقی پسندوں کی مخصوص نقطہ نظر سے معاشرے کی کامیاب تصویر کشی کرتا ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا رومانیت اور کلاسیکیت کے امتزاج کی عمدہ مثال ہے۔ ناول کا مستقبل انسانی زندگی رواں دواں ہے۔ ناول انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، آج ناول کو سب سے زیادہ کامیاب سماجی ہتھیار سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے مخصوص خیالات اور نظریات کا پرچار اس سے بہتر کسی اور صنف ادب کے ذریعے ممکن نہیں۔ مزید لکھتے ہیں، ناول زندگی کی جزیات کو کھول کر بیان کر دیتا ہے، اس کے لیے ایک ایک لمحے کی کیفیت کو اپنے اندر سموتا ہے، زندگی کے سارے نشیب و فراز کو پیش کرتا ہے۔ اس کا مستقبل روشن ہے۔ زندگی کی مصروفیات بڑھ جانے سے اس کی طوالت میں کمی آ سکتی ہے۔ طویل ناول کے بجائے مختصر ناول جگہ لے سکتا ہے۔ اب تو مائکرو فکشن کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ مثلاً ہیمنگوئے کے الفاظ ہیں، 2 سال کے بچے کے جوتے برائے فروخت ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے۔ مائکرو فکشن کی ایک مثال۔ یہ آخری خط پوسٹ نہ ہو سکا اور تمام غلط فہمیوں کے بچے جوان ہو کر مجرم بن گئے اور پھر ایک دن پولیس کے مقابلے میں مارے گئے۔ بہت اچھا